الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فقيم الاسم غزير العلم وسيء الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، برادران قوم و ملت اور عزیز ساتھیوں، خدا پاک کا بڑا ہی شکر اور احسان اور کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی عید یعنی عید الفطر کی نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. خدا کا محض کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے خیر اور نجات کا اللہ نے ذریعہ بنایا. اور آج وہ دن ہے جب بندہ نماز پڑھ کے نکلتا ہے عیدگاہوں سے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے ابھی اس کی کوکھ سے جنم دیا. بڑی بڑی کتابوں کے اندر فضائل علماء نے مختلف باتیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر جتنے انسان پیدا کیے ہیں اور اس سے زیادہ جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بھی اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا. آسمان کی الگ مخلوق، جنگلات کی الگ مخلوق، ہر چیز کی الگ مخلوق ہوتی ہے. لیکن خدا کا احسان دیکھیے، 11 مہینے جب ہمارے ایسے ویسے حرام کے اندر، سود کے اندر، بیاس کے اندر گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایک ایسا مہینہ عطا فرماتے ہیں اور ایسی راتیں عطا فرماتے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں، جن کے اندر ایک نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 70 درجے کا ثواب عطا فرمائے گا.
لیکن اللہ کا محض کرم اور احسان ہی تو ہے کہ رمضان میں اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ آپ کسی ملک، کسی رعایا، کسی لوگوں کے پاس جا کر دیکھ سکتے ہیں، بادشاہ کو اگر غصہ آ جائے تو سیدھا رعایا سے اٹھا پھینک دیتا ہے، اور اگر ماں کو بھی غصہ آ جائے، ایک بار رحم، دو بار رحم، 3 دفعہ اگر وہ ماں باپ کو زیادہ ناراض کرتا ہے، ماں بھی اسے ہکال دیتی ہے اور کہتی ہے دوبارہ میرے گھر کی جانب لوٹ کر نہ آنا۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، اللہ کا احسان ہم پر بہت زیادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کا اللہ نے مہینہ عطا فرمایا۔ کئی سارے جو لوگ روزہ رکھے، جنہوں نے عبادتیں کی، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول شخصیت ہو سکتی ہیں، لیکن جنہوں نے روزے نہیں رکھے، رمضان کی توہین کی، رمضان کے روزوں کی توہین کی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پتہ نہیں، رمضان تو ہر سال آئے گا لیکن نصیب کسے ہوگا پتہ نہیں۔ رمضان ہر سال آتا جائے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی رمضان آتا رہے گا، لیکن اللہ جس کے حق میں نصیب کرتا ہے اسی کو رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن خوشیوں سے منائیں، آج کا دن محبتیں بانٹیں، آج کا دن بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں، آج کے دن سب کے ساتھ محبت اور سلوک کا معاملہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے۔ عید کے موقع پر کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک یتیم بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے یاد رکھو، درود شریف پڑھتے رہو، سنت پر چلتے رہو، کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں ضرور ملے گی۔ آب کوثر کا پانی بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی سے پینا ہے۔ تو عید کا موقع تھا، بچے کو اٹھایا اور اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، کاندھوں پر بٹھا کر گھر لے کر آئے اور اماں جان سے کہا اس بچے کو نہلاؤ، دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، کوئی محتاج ہوتا ہے، کوئی مسکین، کوئی غریب ہوتا ہے، 100 دفعہ اس کی طرف نیچے سے اوپر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا جی ہٹے کٹے ہی نہ کمانے نہیں ہوتا کیا؟ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اگر ہماری حیثیت اور طاقت ہے تو یاد رکھے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اگر حیثیت اور طاقت ہے تو اپنی مطابق اسے دیں۔ بہت سارے لوگ صدقہ فطر کاٹ دیے ہوں گے، لیکن نماز سے پہلے کاٹنا چاہیے تھا۔ جنہوں نے ادا نہیں کیا وہ جاتے ہوئے ہمارے مدرسے کے لیے صدقہ فطر دیتے ہوئے جائیں۔ نکالنا ضروری ہے۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ بھی نہیں نکالی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ بھی نہیں نکالی ہوگی اور اس گمان میں بیٹھے ہیں ہمارا مال پاک ہے، ہماری چیزیں پاک ہیں۔ یاد رکھیے زکوٰۃ وہ چیز ہے، اگر آپ نہیں نکالیں گے یہ سوچ میں بیٹھ جائیں گے اس سال نہیں اگلے سال ہم نکالیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں نکالتے جہنم کے اندر ایک ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے، ایک گنجا سانپ ہوگا جس کو اس بردے کے پیچھے لگا دیا جائے گا، وہ ڈستا رہے گا، کل قیامت تک بھی اس طرح ہوتا رہے گا۔ جو مال بچا کر رکھا تھا اس کو توق بنا کر اس کے گلے میں پردے کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ غریبوں کا حق مت ماریے۔ زکوٰۃ رمضان ہی میں نہیں، چاند دکھنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دینا، پورے سال بھر میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دیجیے۔ مسکینوں کا خیال کیجیے، عید کا دن ہے،
گھر میں بریانی سب کے بٹے گی، لیکن پڑوسیوں کا بھی خیال کریں، رشتہ داروں کا بھی خیال کریں۔ آج کا دن منہ پھیلا کر نہ بیٹھ جائیں، وہ میں نے تو میرے ساتھ غداری کیا تھا۔ عید کا دن ہے، سب اپنے دلوں کو صاف کر کر سب سے محبت کے ساتھ مل جائیں، اسی کو عید کا دن کہتے ہیں۔ خامخواہ میں نوجوانوں سے درخواست کروں گا اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، اور ماں باپ سے بھی کہوں گا ہر سال رمضان کے عید کے بعد حادثات سننے پر آتے ہیں، کوئی تیرنے گیا اور ندی میں بہتے ہوئے چلا گیا، یہ اللہ کے واسطے شکایتیں نہ آئیں اور یہ ونڈرلا ہرگز نہ جائیں۔ یہ اسرائیل کا جو ہے وہاں پر وہ فنڈ کرتا ہے، لہذا نوجوانوں شوق میں آ کر اس کی امداد نہ کریں، اللہ کے لیے اپنی غیرت مندی کو جگائیں، فلسطین کے بچوں کو یاد کریں، ان کا شہید ہونا یاد کریں۔ دیکھیے کیا منظر نظر آ رہا ہے، کیسے لوگ ہیں، رمضان بھی تھا، مسجدیں آباد تھیں، آج ظہر میں دیکھیں گے آپ مسجدیں کتنی خالی ہو جائیں۔ آپ مجھے جھوٹا ثابت کر دیں، نہیں حضرت آپ بول رہے ہیں تو جھوٹ ہے، ہم مسجدوں کو ویران نہیں کریں گے، ہم اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، تیرے گھر کو کبھی ویران اور خالی نہیں چھوڑیں گے۔ عید کا دن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کیا کریں، گلیوں میں پھر جائیں، وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں۔ اللہ کے لیے نماز کسی کو معاف نہیں ہے، چاہے وہ عید کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو، نماز آنا آپ کے امام کو معاف ہے، نہ مصلیوں کو معاف ہے، نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو معاف ہوئی تھی۔ پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نماز معاف نہیں تھی، شیطان نے دھوکے میں ڈالا، لیکن انہوں نے سمجھ لیا یہ شیطان ہی ہے۔ نماز کے پابند بن جائے، رمضان کا مہینہ اللہ جسے عطا کر رہے ہیں، یوں سمجھیے یہ ایک مہینے کی تیاری ہے 11 مہینوں کے لیے۔ ہر سخاوت کے لیے ہر وقت آگے، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، کسی کے نام و نمود کے لیے نہیں کہ میں دوں گا تو میری واہواہی کرے گا۔ یاد رکھیے غریبوں کا حق ادا کریں اور محلے کی مسجدوں کو ویران نہ کریں، اور ہماری جانب سے مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ داران مسجد کے جانب سے ہم دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ آپ کو عید کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے آخری میں ایک درخواست کروں گا، جب عید گاہوں سے اٹھ کر جائیں اپنے اللہ کے پاس یہ ارادہ کر کے جائیں، یا اللہ آج کے بعد سے ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ دیکھو پاورش نہیں ہے انشاءاللہ میں، انشاءاللہ میدان گونج جانا چاہیے۔ یقین سے اللہ سے مانگیں، ایک نماز بھی نہ چھوڑیں۔ عید ہے اس کا مطلب ہی نہیں کیا جی حضرت اب جاگو سونا سنا نہیں، اٹھے تک اثر ہو جاتی، مغرب ہو جاتی، انہوں دیکھے تو زور میرا چھوڑیے، جہنم میں بھی جلنا پڑے گا، اسے یاد رکھیے۔ ایک نماز چھوڑیں گے تو کتنے دن جہنم میں جلنا پڑے گا، معمولی ہمیں سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے خیال کریں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، آج راتوں میں نکل کر ویلنگیں کرنا، غیروں کے علاقوں میں جا کر عید کا غلط طریقہ بتانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ کے لیے شرارتی نخرے یہ سب نہ کریں اللہ کے لیے۔ اور ماں باپ سے پھر ادب سے درخواست، کہیں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں اپنی نگرانی میں لے کر جائیں، اور خاص کر آج غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، لباس نہ دیکھیں، بلڈنگیں نہ دیکھیں، اس کی گھر کی کیا ضرورت ہے اسے پوری کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ امیر المؤمنین
أرحم أمتي بأبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. دعا کریں. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما. رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، ستاری کا معاملہ فرما، غفاری کا معاملہ فرما. یا اللہ عزیز کریم ہے، تیرا اعلان ہے آج تو ہمارے گناہوں کو بخش کر اس طرح پاک و صاف کر دے گا. یا اللہ دوبارہ گناہ کی طرف جانے سے، رخ کرنے سے، وہاں کا راستہ اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سچا مسلمان بنا، مومن بنا، تیرے سے ڈرنے والا بنا، لوگوں سے ڈرنے والا مت بنا. یا اللہ تیرا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہمارے ہر نوجوان کی حفاظت فرما، ہماری مسجد کو آباد فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین امت کے اندر ہر شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. فلسطین، غزہ اور رافع کی حفاظت فرما. ایران کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے لوگ شہید ہو گئے یا اللہ ان کے شہید ہونے کو مقبول فرما. یا اللہ آج ہم ایک چیز تیرے سے مانگتے ہیں، عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، حسد سے صاف کر دے، کینے سے صاف کر دے، بغض سے صاف کر دے. کسی کی کینہ دل میں رکھ کر زندگی بھر گھٹ گھٹ کر مرنے سے حفاظت کر لے. حرام سے بچا لے، حرام مال کھانے سے بچا لے، سود سے بچا لے، سود لینے دینے سے بچا لے. اللہ میری سن لے. اللہ ہمارے تمام محلے کے اندر قرآن والی فضا، حدیث والی فضا، سنت والی فضا پھیلا دے. یا اللہ ہمارے مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرما. مستورات کا بھی مدرسہ رمضان المبارک کے بعد ابتدا اور شروع ہونے جا رہا ہے. یا اللہ غیبی مدد فرما، تو ہمارا محافظ اور مددگار بن جا. یا اللہ اور تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے. یا اللہ تیرے نیک بندے بھی ہوں گے جو تیرے گھر کا خیال رکھتے ہیں. یا اللہ
تیرے گھر کا ہر طرف سے تو محافظ بن کر مدد فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما درجات کو بلند فرما کروٹ کروٹ چین نصیب فرما ہماری اس دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. جاتے ہوئے اللہ کے گھر کے لیے تعاون فرماتے ہوئے جائیں اور اپنا صدقے فطر دینا چاہتے ہیں تو مدرسے کو یہ دے سکتے ہیں اور پورا اٹھانا ہے عیدگاہ کا. نوجوان کم سے تیاری شروع کر دیں. नहीं वहाँ मिला था मैं घटाऊंगा पीछे खत कराना था पर हाँ मजमस ने भाग गए पूरा भी मिले थे ना अंजन मिला मिलक चलो जरा जल्दी सीट वाले सीट खोलना हवा नहीं वैसे फैन भी लगा तो पानी ले लगा था वैसे ऑफिस रूम में है तो एक बॉटल पानी ले लगा लॉक पास से जाएंगे जरूरत का मैं इतना बड़ा जी तुमने अभी मिलने जा रहे हैं इसमें जो इतना काम करोगे बच्चा यार टक्कर डालो